آج آپ سے بات تو نوٹس بنانے کے طریقے پہ کرنا تھی، لیکن چونکہ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی عادت کے بارے میں بات کی جائے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک عادت جسے اپنانے سے نہ صرف آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہو سکتی ہے، بلکہ آپ ایک نہایت خوشگوار اور پر اطمینان زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ ایک عادت کون سی ہے اور اسے کیسے اپنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ماہ رمضان یا تو شروع ہونے والا ہوگا یا شروع ہو چکا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام عبادات، خیرات اور صدقات وغیرہ کو قبول کرے اور ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایک عادت ہے جسے اپنانے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ عادت ہے جذبہ شکر گزاری کی عادت، جذبہ تشکر کی عادت، شکر اور شکریہ ادا کرنے کی عادت، جسے انگریزی میں گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ شکر آخر ہے کیا اور یہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کو سراہنا، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنا، لیکن جس شکر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے جذبہ شکر گزاری یا جذبہ تشکر۔ جذبہ شکر گزاری کے ساتھ شکر ادا کرنے کا مطلب ہے ہمہ وقت ہر لمحے ایک پرتشکر کیفیت میں رہنا، شکر ادا کرنے والی کیفیت میں رہنا۔ یہاں مغربی دنیا میں شکر گزاری پر کافی تحقیق کی گئی ہے۔ مثلا امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی تحقیق کے مطابق جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ جو ہائپو تھیلمس کہلاتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک کیمیکل جس کا نام ہے ڈوپامین وہ ریلیز ہوتا ہے، اس کا اخراج ہوتا ہے۔ ڈوپامین انسان کے موڈ کو، اس کی جسمانی حدت کو، دل کی دھڑکن کو، نیند کو، تکلیف یا درد کے احساس کو اور بھوک وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہی ڈوپامین انسان میں راحت اور فرحت کا احساس بھی پیدا کرتا ہے، ایک اطمینان اور سکون والی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ریسرچ کے مطابق مسلسل شکر گزاری انسان کے دماغی خلیوں تک کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کا مالیکولر اسٹرکچر بدل دیتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق شکر ادا کرنے سے دماغ میں ایک ہارمون اینڈورفن ریلیز ہوتی ہے۔ اینڈورفن جسمانی قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، یہ درد و تکلیف کو اور ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتی ہے اور موڈ کو بہتر کرتی ہے، موڈ کو اچھا کرتی ہے۔ ایک اور تحقیق جو پرسنالٹی اور انڈیویجول ڈفرینسز کے ایک رسالے میں چھپی تھی، اس کے مطابق شکر گزار لوگوں میں جلن، حسد، بغض اور کینہ وغیرہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر گزاری پر تحقیق کرنے والے ایک مشہور محقق ڈاکٹر رابرٹ ایونز کا کہنا ہے کہ شکر گزاری نہ صرف راحت و فرحت کا احساس پیدا کرتی ہے بلکہ ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے۔ جذبہ شکر گزاری پر بے تحاشا تحقیق ہوئی ہے اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ شکر گزاری انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی فلاسفر یا دانا شخص ایسا ہو جس نے جذبہ شکر گزاری کو انسان کا سب سے اعلیٰ ترین جذبہ نہ کہا ہو۔ دنیا کے تقریباً تمام موٹیویشنل اسپیکرز اور مصنفین جو اس مضمون پہ لکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شکر گزاری فراوانی پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ جس چیز کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس چیز میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ شکر گزاری ایک مقناطیسی طاقت رکھتی ہے، جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے سامنے یہ تمام تحقیق اور دنیا کے تمام فلاسفرز اور مصنفین کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی کا قول ہے، بلکہ اقوال ہے کہ پورے کائنات میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ ہستی ہے میرے اور آپ کے خالق کی، اس کائنات کے مالک کی، اللہ تعالیٰ کی ہستی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں کوئی 50 سے زیادہ جگہوں پر شکر اور شکر گزاری سے متعلق ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ اسی سورت کی ایک آیت 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو اور اللہ کی شکر گزاری کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ تھے، اور اس نے تم کو کان دیے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ آیات تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک اور آیت جو نہایت غور طلب ہے وہ ہے سورہ نحل کی ہی آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، یا جو کوئی بھی شکر گزار ہوگا تو اس کی شکر گزاری خود اسی کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو انسان شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور فوائد یا فائدے تو آپ جان ہی چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر گزاری کی عادت کیسے اپنائی جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک شکر گزاری کا جرنل بنائیں۔ اس جرنل میں روزانہ صبح اٹھ کر 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، اور یہی کام رات کو سونے سے پہلے کریں۔ رات کو 3 ایسی چیزیں لکھیں جو آپ کے ساتھ دن میں پیش آئی ہوں اور جن کے لیے آپ شکر گزار ہوں۔ صرف 3 چیزیں، صبح 3 اور صبح شام 3۔ اگر آپ کو اس میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہو ان چیزوں کو سمجھنے میں، سوچنے میں، تو آپ ان تمام نعمتوں کو گننا شروع کر دیں جو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ جنرل نہیں بنانا چاہتے تو ایک ڈبہ یا جار لے لیں اور اس میں روزانہ صبح و شام 3 ایسی چیزیں لکھ کر ڈال دیا کریں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ جیسے جیسے یہ بھرتا جائے گا آپ کی شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھتا جائے گا، اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی مشکل میں یا پریشانی میں یا ڈپریشن میں ہیں تو آپ ان کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی اور آپ میں ایک سکون و اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا کام ہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تیسرے ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مشاہدہ کریں اور اپنی ان صلاحیتوں اور خاصیتوں یا اچھائیوں کے بارے میں سوچیں جن پر آپ فخر کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا ہے۔ چوتھا کام ہے حال میں رہنا سیکھیں۔ ابھی اور اس لمحے آپ کس چیز کے شکر گزار ہیں؟ ابھی اور اس وقت آپ کے پاس وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پانچواں اور سب سے اہم کام جو در حقیقت میں سب سے پہلا کام ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے نماز ادا کرنا۔ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے کس سے؟ الحمدللہ سے۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے کیا حال ہیں تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ زیادہ تر یہی کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا یہ الحمدللہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے یا دل سے نکلتا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ آج سے آپ جب بھی الحمدللہ کہیں پورے جذبہ شکر گزاری اور خلوص دل سے کہیں۔ جس دن یہ الحمدللہ آپ کے دل سے نکلنا شروع ہو گیا آپ میں جذبہ شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہونے لگے گی اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔
یہ مہینہ ماہ رمضان ایک بہترین موقع ہے شکر گزاری کی عادت اپنانے کے لیے۔ آج ابھی اور اسی وقت سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ صرف 29 سے 30 دنوں میں آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ فی امان اللہ۔